اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ الحمد، سورہ بقرہ، پھر آیت الکرسی، سورہ آل عمران کے تعارف اور ان کے فضائل و برکات کے بعد آج سورۃ النساء، اس کے تعارف اور اس کے حیرت انگیز جو فضائل و برکات ہیں اور اس کے پیغامات ہیں، اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، یہ جو سورہ ہے 176 آیات پر مشتمل سورہ ہے، اور یہ سورہ نزولی اعتبار سے 91 نمبر کا سورہ ہے، 91، یعنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے، اور موجودہ جو ترتیب جو پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما کر گئے تھے، خود ترتیب دے کر گئے تھے، اس کے اعتبار سے یہ 4 نمبر کا سورہ ہے۔ اچھا، یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اور اس زمانے میں جب یہ سورہ نازل ہو رہا تھا تو مدینے میں حکومت اسلامی کی تشکیل ہو رہی تھی، ایک معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، اس کی تاسیس ہو رہی تھی، تو اسی کے ضمن میں تقریباً یہ ساری آیات نازل ہوئیں۔ دیکھیے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض سورے مکمل طور پہ مکی ہوتے ہیں، بعض سورے مکمل طور پہ مدنی ہوتے ہیں، بعض مکی سوروں میں مدنی آیات ہوتی ہیں، بعض مدنی سوروں میں مکی آیات ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ سورہ ہے کہ اس میں آیت 58 کے علاوہ جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری مدنی آیات ہیں۔ صرف ایک آیت 58 ہے جس کے متعلق علماء اور مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مکی آیت ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی آیات اس کے اندر اور ہیں 176 میں سے 175 آیات وہ سب کی سب مدنی آیات ہیں، جو خاص مدینے کے اندر جو معاشرہ اسلامی حکومت کے بعد تشکیل پا رہا تھا اس کے ضمن میں وہ آیات سب نازل ہوئی۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے یہ وہی سبع طوال میں شامل ہے، یعنی وہ 7 سورے جو طویل ترین سورے ہیں ان کے اندر یہ سورہ بھی شامل ہے، اور یہ قرآن کا دوسرا بڑا سورہ ہے۔ اس ترتیب کے لحاظ سے آل عمران پہلے نمبر پر آیا تھا سورہ بقرہ کے بعد، لیکن سورہ آل عمران سورہ نساء سے بڑا نہیں۔ قرآن کے اندر جو ترتیب ہے بڑے سوروں کی، اس میں سورہ بقرہ پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر یہ سورہ نساء ہے جس کی آیات سورہ آل عمران سے بھی زیادہ ہے، حالانکہ سورہ آل عمران ترتیب کے اعتبار سے اس سے پہلے۔ تو یہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے۔ اچھا، سورہ نساء کی اگر برکات اور فضائل کے اعتبار سے اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو سب سے اہم ترین چیز کہ واقعتاً جس میں ہر مومن کا دل دہل جاتا ہے اس بات کو سوچ کر، وہ ہے فشار قبر۔ تو یہ سورہ فشار قبر سے بھی حفاظت کے لیے بہت ہی اہم سورہ ہے، اور جتنی بھی ہماری تفاسیر ہیں، بلکہ شیعہ و سنی تمام تفاسیر کے اندر یہ بات آئی ہے، اور وہ روایت بھی ہے جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی کہ جو شخص بھی جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو بھی شخص جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص کو یقین ہے، بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز پہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تک کے اوپر لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں جس سے واضح تر کوئی چیز نہیں، لیکن موت کے متعلق کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ مجھے مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کے مراحل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے اوپر بحث ہوتی، لیکن مسلمان ہونے کے اعتبار سے یا مومن ہونے کے اعتبار سے فشار قبر کا بھی سب کو علم ہے، روایات بھی لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ اس چیز کا دفعہ پہلے سے کر لیا جائے، اس کا حفاظتی انتظام پہلے سے کر لیا جائے، جس کی طرف سے ہماری صرف نظر ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، اور اس کی طرف ہم سوچتے بھی نہیں۔
دیکھیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا قبل از بلا، یعنی بلا کو نازل ہونے سے پہلے اس کا دفیہ کر لیجیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا چیز ایک بلا اور مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں اور بعد میں اس کے لیے دعا کر رہے ہوں، نہیں، پہلے سے اس کا دفیہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جب معلوم ہے کہ فشار قبر ہے، عذاب قبر ہے، بعد کے سخت مراحل ہیں، تو کیوں ان کا دفیہ پہلے سے نہیں ہوتا، جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی مظاہر ایسے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا دفیہ پہلے سے کر کے رکھتے ہیں. بچے کو حفاظتی ٹیکے آپ کیوں لگواتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا ہونے کے بعد یا جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے گی کچھ بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے پہلے سے حفاظتی ٹیکے وغیرہ لگوائے جاتے ہیں. سردیاں شروع ہونے سے پہلے سردیوں کے کپڑوں کی تیاری ہوتی ہے، گرمیوں کے آنے سے پہلے گرمی کے کپڑوں کی تیاری ہونے لگتی ہے. لوگ مختلف ممالک میں امیگریشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا ترک وطن کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں موسم کیسا ہے اس کے مطابق کپڑے اور تمام انتظامات کر کے وہاں پر جاتے ہیں. بہت سارے افراد ہیں، بوڑھے ہیں، یا یہ کہ انسان جوانی کی حالت میں بہت سی بیمہ پالیسیاں لیتا ہے کہ بھائی جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بزرگ ہو جاؤں گا، جاب کرنے قابل نہیں رہوں گا، تو یہ بیمہ پالیسی میں ابھی سے لے کے رکھ رہا ہوں تاکہ بعد میں اس کے لیے میرے لیے ایک اطمینان کی زندگی میں آخری زمانے میں بسر کروں. تو یہ تمام چیزوں کے انتظامات آخرت کے لیے کیوں نہیں کر کے رکھے جاتے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ منکر و نکیر کی آسان سوالات سے آسانی کے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، فشار قبر سے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، دیگر عذاب قبر سے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، موت کی سختی سے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، اور برزخی زندگی میں میری زندگی قیامت تک کا جو پیریڈ ہوگا وہ کیسے گزرے گی، اس کے اعمال کون سے ہیں. پھر جب قیامت میں اٹھایا جائے گا وہاں پہ جو مشکلات ہوں گی، اور پل صراط اور چوکیاں اور موقف اور روز محشر کی جو سختیاں وغیرہ ان سے بچنے کے مخصوص اعمال بھی بتائے گئے. تو انسان کو ہمیشہ اس متعلق بھی کچھ اپنا ورک کر کے رکھنا چاہیے کہ میں ان چیزوں کا پہلے سے انتظام کر کے رکھوں، جیسے اس دنیا کے اندر اپنے لیے کر کے رکھتا ہے. یہ مختصر سی دنیا یہاں اگر نہیں بھی اگر کرے گا تو کیا ہوگا، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی انسان حفاظت کے لیے اپنی تمام چیزیں کر کے رکھتا ہے. تو بہرحال فشار قبر سے حفاظت کا یہ سورہ ہے. اچھا، اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا ثواب اس قدر زیادہ ہے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ بات ہے، تفسیر نور الثقلین میں بھی یہ بات ہے کہ جو شخص بھی سورہ نساء کی تلاوت کرے گا گویا اس نے اس قدر مال راہ خدا میں دیا ہے جتنا سورہ نساء کے اعتبار سے ایک وارث کا حق بنتا ہے، یعنی اپنے تمام حق وراثت کے برابر مال کو راہ خدا میں دینے کا ثواب. بہت سے لوگوں کو ظاہر ہے کہ وراثت میں بڑی بڑی رقومات جو ملتی ہیں، مکان گھر ملتے ہیں، کروڑوں روپے ملتے ہیں، مثلا لاکھوں کروڑوں روپے. تو اس کی اگر کوئی تلاوت کرے گا تو وہ گویا اپنے حق وراثت کے برابر مال کو اس نے گویا راہ خدا میں دے دیا. یعنی سمجھیں کہ کروڑوں روپے آج ملا اس کو اور اس نے وہ سارا کا سارا خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا. تو سورہ نساء کا اتنا عظیم ثواب اس کو ملے گا. 1 روپیہ دینے کا صدقے کا کس قدر ثواب ہے، اور انسان لاکھوں کروڑوں روپے مثلا اگر دے دے. تو بہرحال البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر یہ والی گنجائش بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اس میں سے تو ہم ایک پائی نہیں نکالیں گے اور سورہ نساء چلیں، اس میں اتنا زیادہ مال تو خرچ نہیں ہوتا ہے نا، تو سورہ نساء کی تلاوت کر لیں گے. تو یہ والی تھنکنگ بھی نہ آئے، اور یہ چیزیں سکھائی بھی اس لحاظ سے جاتی ہیں ثواب بتا کے کہ انسان کو اس کی طرف سے بھی دماغ میں رہے کہ میں اور طریقہ کار بھی ایسے اختیار کر سکتا ہوں. مثلا وراثت کا مال ملے تو اس میں سے بھی راہ خدا میں تصدق کروں. ایک لحاظ سے وراثت میں جو ملتا ہے ایک فری کا ایک مال مل رہا ہوتا ہے، تو اس مال میں دوسرے غریب غربا وغیرہ کو کیوں نہ شریک کیا جائے. تو اس طرف بھی لوگوں کا دماغ اس لحاظ سے ہونا چاہیے. اسی طرح سے ابھی تک تو صرف آپ نے وراثت کے مال کے لحاظ سے سنا تھا، باقی چیز نہیں. لیکن کچھ روایات ایسی بھی آئی ہیں جو تفسیر نمونہ میں بھی ہیں، تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے،
کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا بطور صدقہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں اس نے دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اب یہ ایک الگ چیز ہے کہ مثلا غلام آزاد کرنے کا کس قدر ثواب روایتوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو ابھی تک تو اپنے پچھلی روایت میں پڑھا کہ اپنا صرف حق میراث جو اس کو کسی بھی شخص کو ملتا ہے اس کے برابر راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب، دوسری روایت میں اپنا سب کچھ راہ خدا میں عطا کرنے کا ثواب یہ اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ حساب و کتاب کے جو ہولناک لمحات ہیں جن سے عرفا کے دل دہل جاتے ہیں، اس سے نجات کے لیے بھی یہی سورہ نساء ہمارے آخری نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد وہی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ نساء کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا کوئی محاسبہ ہی نہیں ہوگا، اور وہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک بڑی ایک اہم ایک چیز ہے، حساب و کتاب کے ہولناک لمحات میں یہ سورہ نجات دے گا۔ اچھا، اس کے کوئی خاص وقت بھی ہے سورہ کی تلاوت کا؟ ویسے تو دیکھیے تلاوت قرآن کا کوئی خاص ایسا وقت نہیں ہے، خاص طور پر سورہ نساء کے یعنی کسی بھی وقت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن بہرحال کچھ خاص اوقات، مثلا شیخ توسی نے مصباح المتحجد جو ہے اس میں بات لکھی کہ جمعے کے دن صبح کے وقت اس کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ویسے تو کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن صبح کے وقت اگر اس کو پڑھیں تو اس کی تلاوت کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کی فضائل اور برکات بھی انسان کو زیادہ حاصل ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح سے خوف کے خاتمے کے لیے سورہ نساء پڑھنا، خوف کا خاتمہ۔ ابن طاؤس کی جو ایک مشہور کتاب ہے الامان من اخطار الاسفار والازمان، یعنی مختلف زمانوں اور سفروں کے اندر جو انسان کو خوف لاحق ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کون کون سے اعمال ہیں، تو اس میں ابن طاؤس نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ نساء کو برتن پر لکھ کر، کوئی بھی ایک برتن ہو جس پہ لکھے ہو سورہ نساء کو، اور اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو بارش کے پانی سے دھو دے، اور اس دھوئے ہوا جو پانی ہے جس کے اندر جو سورہ نساء لکھی گئی تھی پھر اس پانی سے دھوئے گا، وہ جو پانی ہے اس کو اگر وہ پی لے تو جس کسی سے بھی اس کو کوئی خوف محسوس ہوگا وہ خوف دور ہو جائے گا۔ یعنی ہر طرح کے، مثلا کسی انسان سے خوف محسوس ہو رہا ہے، کسی غیر انسانی چیز سے خوف محسوس ہو رہا ہے، تو یہ کرے کہ ایک برتن پہ لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لے، تو جس چیز سے بھی اس کو خوف محسوس ہوگا وہ خوف اس کا دور ہو جائے گا۔ یہ ہمارے چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح سے شرک سے دوری کے لیے بھی ہے۔ اچھا، دماغ میں بات رہے کہ شرک کی بھی ظاہر ہے کئی اقسام ہیں، مثلا اس میں ایک تو وہ شرک ہوتا ہے جو مشرکین وغیرہ کرتے ہیں جسے شرک اعتقادی کہا جاتا ہے، لیکن ایک اعمال کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، یعنی انسان اس کی بھی ایک ذرا ایک الگ تفصیل ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص، البتہ اس کا ویسا کوئی وہ نہیں کہ وہ انسان مشرک ہو جائے اور کافر ہو جائے، اس طرح کی کوئی بات۔ تو عام طور پر جو عام مسلمان اور مومنین ہیں وہ اس طرح کے شرک کے اندر تو عمومی طور پر مبتلا نہیں ہوتے ہیں، البتہ بہت سے لوگ اس کا وہم ڈالتے ہیں کہ آپ مشرک ہو رہے ہیں، اور تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ شرک کی بہت ساری اقسام، تو اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ اس میں ہمارا ایک الگ سے ایک درس بھی ہو چکا ہے شرک کی اقسام کے اوپر، کہ اس میں کون سی چیزیں مشرک بناتی ہیں، کون سی چیزیں صرف گناہگار بناتی ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو شرک کہا گیا ہے لیکن وہ صرف گناہگار انسان کو بناتے ہیں، لیکن وہ نہیں کہ اس کے اوپر مشرک کے احکامات لاگو ہو جائیں۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے شرک سے دوری، مجمع البیان جو ہماری تفسیر ہے بڑی مشہور جو علامہ طبرسی کی،
اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا شرک سے دور رہے گا اور وہ مشیت الہی میں ان افراد میں شمار ہوگا جن سے اللہ نے درگزر سے کام لیا ہوگا، یعنی جس کو اللہ کی طرف سے معافی ملے گی۔ یعنی سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا یہ شرک سے دور رہے گا اور ان افراد کے اندر شمار ہوگا کہ اللہ کی مشیت میں یہ بات ہو کہ اس شخص کو بارگاہ خداوندی سے معافی نصیب ہوگی۔ تو کتنا بڑا مرحلہ یہ کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، وہ شرک جیسے گناہ ہے اس سے بھی آلودہ نہ ہو، یہ خود سورہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے گمشدہ کی بازیابی کے لیے، اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی چیز رکھ کر انسان بھول گیا ہو اور اسے یاد نہیں آ رہی ہو، تو روایات میں یہ چیز آئی ہے، علماء نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 اس کو ایک نئے برتن پر لکھے، نئے برتن پر کسی بھی گمشدہ چیز، اچھا اس میں گمشدہ چیز جیسے کوئی بھی چیز اگر کہیں رکھ کر بھول گیا ہے، عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کو کسی نئے برتن پہ لکھے اور اس کو بارش کے پانی سے دھوئے اور اس پانی کو اس جگہ پر چھڑکے جہاں سے وہ چیز گم ہوئی ہے یا امکان ہو اس چیز کے ملنے کا، کہ یہاں سے یہ چیز غائب ہوئی تھی، مثلا اس کمرے سے، اس گھر سے جہاں سے وہ چیز آپ کہیں رکھ کر بھول گئی ہیں، اس کو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاص کمرہ میں نے یہاں رکھی تھی، اب وہ نہیں مل رہی ہے، یا کم سے کم وہ گھر ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کو کسی برتن پہ لکھے اور بارش کے پانی سے اس کو دھوئے اور اس کا پانی اس جگہ کے اوپر چھڑکے جہاں سے وہ چیز غائب ہوئی تھی یا جہاں سے ملنے کا امکان ہو۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس جگہ پر خود بخود رہنمائی کر دے گا کسی بھی ذریعے کہ جہاں پر وہ چیز موجود ہوگی۔ شیخ کفمی نے اپنی کتاب مصباح میں، مصباح کفمی کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر بھی اس عمل کو لکھا ہے۔ تو یہ گمشدہ چیز کے حوالے سے، اچھا گمشدہ چیزوں کے حوالے سے یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانات کو ان کے اہل کی طرف پلٹا دو، ان کو واپس کرو۔ تو یہ جو چیز ہوگی اس کے پاس پلٹ کر واپس آ جائے گی، جس شخص کے پاس بھی کہیں پہ بھی اللہ بہرحال اس کو اس جگہ تک، اس چیز تک پہنچا دے گا جہاں سے وہ چیز غائب ہوئی تھی، اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ تو گمشدہ چیز کی بازیابی کے لیے، اچھا اسی دوران کیونکہ ظاہر یہ بات آ گئی ہے ابھی، تو الگ سے تو اس کے اوپر ذرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ہی ہم کچھ ایک آدھ چیز اور بھی سلسلے میں بتا دیں۔ کچھ ایک آدھ دنوں میں ایسے کیسز بھی آئے کہ جس میں لوگوں نے بہت یہ والی بات لکھی، تو اس میں پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر برہان میں ایک روایت ہے پیغمبر سے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ ایک چیز بھول گیا تھا، اب اسے یاد آیا ہے کہ میں فلاں جگہ پر وہ چیز بھول آیا ہوں، تو اگر وہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے تو چیز ملنے تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ نے چیز رکھی، ایسا نہ ہو کرے بھلا جگہ بھول تو آیا لیکن وہ تو میں نے پبلک پلیس پہ گیا تھا وہاں پہ بھول کے آ گیا، موبائل فون بھول آیا، فلاں چیز بھول آیا جو اہم چیز تھی، تو سورہ والضحیٰ کی وہ تلاوت کرے اس نیت سے، تو جب تک وہ اس تک پہنچ نہیں جائے گا اللہ باحفاظت اس چیز کو رکھے گا اور اس شخص تک پہنچائے گا۔ یعنی گمشدہ چیز کی بغیر نقصان بازیابی کے لیے سورہ والضحیٰ۔ ویسے یہ اپنے مقام پر جب انشاءاللہ اللہ نے اتنی توفیق دی کہ ہم آخری پارے تک پہنچ جائیں اور اس میں سورہ والضحیٰ کے فضائل و برکات بیان کر رہے ہوں، تو وہاں پر انشاءاللہ اس بات کا تذکرہ دوبارہ بھی آئے گا۔ اسی طرح سے گمشدہ کی بازیابی کے لیے، اگر یہ تو چیز کی بات تھی اس سے پہلے، اب گمشدہ شخص کا نام لے کر بھی اگر کوئی شخص سورہ والضحیٰ کو لکھے تو وہ شخص اپنے دوستوں میں، اپنے چاہنے والوں میں صحیح سالم لوٹ آئے گا۔ یعنی سورہ والضحیٰ لکھے، اس کے ساتھ اس گمشدہ شخص کا نام بھی لکھ دے۔ تو پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص صحیح و سالم اپنے دوستوں تک لوٹ آئے گا، صحیح و سالم۔ تو بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، لوگ خدا نخواستہ اغوا ہو جاتے ہیں یا مثلاً اٹھا لیے جاتے ہیں مختلف افراد کی طرف سے، مسنگ پرسنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے بھی یہ بات بڑی مجرب ہے۔
اسی طرح گمشدہ چیز کو پانے کے لیے آیت اللہ بہجت نے بھی ایک چیز بتائی کہ وہ چیز جو گم ہو گئی ہو یا چوری ہو گئی ہو، خواہ وہ انسانی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی اس کو اٹھا کے لے گیا ہو، تو اسے پانے کے لیے اس وقت تک یہ ذکر پڑھیں جب تک وہ چیز مل نہیں جاتی. چھوٹا سا اصبحت فی امان اللہ، امسیت فی جوار اللہ، میں نے خدا کی پناہ میں صبح کی اور جوار الہی میں رات میں داخل ہوا. یعنی ہر وقت اللہ کی پناہ میں وہ چیز رہے گی، اور اس کو اس وقت تک اس ذکر کو مسلسل پڑھتے رہیں جتنا بھی ممکن ہو پڑھنا، جب تک کہ وہ چیز یا وہ شخص مل نہیں جاتا. بلکہ کتاب گوہر حکیمانہ جو مہدی عاصمی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ بات آئی کہ ایک شخص کو کسی سے کوئی کام تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا. اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کثرت سے مذکورہ ذکر کو پڑھا، یہ اصبحت فی امان اللہ، امسیت فی جوار اللہ. اس کے نتیجے میں وہ شخص خود ہی چل کر اس کے پاس آ گیا، جس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. یعنی ظاہر ہے ان چیزوں کی سپورٹ پہ بہت ساری حکایات بھی ہیں، اور میں نے جیسے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، ہمارے ہاں کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوتی، کسی جگہ پبلش نہیں ہوتی. تو لیکن باہر جو دیگر ممالک والے جیسے ایران، عراق وغیرہ کے اندر یہ چیزیں خود وہ لوگ ڈاکومنٹ کرتے ہیں، کتابوں کے اندر آتی ہیں. اس سے لوگوں کا اعتقاد وغیرہ بھی اس سے بڑھتا ہے، لوگوں کے اپنے تجربات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ دو ایک چیزیں اس کے اندر میں نے ذکر کر دی، کیونکہ سورہ نساء گمشدہ چیزوں کو یا گمشدہ انسان کو پڑھنے کے حوالے سے بھی بڑی مجرب ہے. تو دو ایک اعمال اور بھی اس سلسلے میں ذکر کر دیے گئے. اچھا، شوہر و بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، باتیں آگے اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بعض اوقات طلاقوں تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو خواص آیات القرآن جو کتاب ہے، جس میں بہت سارے آیات قرآنی کے حوالے سے عملیات بتائے گئے ہیں، آقا باقر نجفی کی جو کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان اور نیت خالص کے ساتھ، یعنی کوئی اور اس کی وجہ نہ ہو، ایمان کے ساتھ اور نیت خالص کے ساتھ شوہر و بیوی میں موافقت کی نیت سے باوضو ہو کر اسے پڑھے، یعنی ان کے دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، باوضو ہو کر اسے پڑھے، تو انشاءاللہ اس کو مقصود حاصل ہوگا، اور شوہر و بیوی ایک دوسرے پر مہربان ہو جائیں گے. یعنی ایک دوسرے کی خطائیں درگزر کریں گے، ایک دوسرے کو کا ریگارڈ کرنے لگیں گے، عزت سے پیش آنے لگیں گے، دوبارہ ان میں صلح ہو جائے گی. اچھا، یہ شوہر و بیوی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی ایمان اور نیت خالص کے ساتھ اس سورے کو باوضو ہو کر پڑھیں. شوہر و بیوی بھی کر سکتے ہیں، اور مثلا شوہر و بیوی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو لیکن جو اور ان کے خیر خواہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو صلح ہو جائے، تو وہ بھی ان لوگوں کی طرف سے اس سورے کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بڑا اس لحاظ سے اہم ہے سورہ نساء. اسی طرح سے جادو کے توڑ کے لیے بھی جو کتاب خواص آیت قرآن کریم جو ابھی جس کا میں نے حوالہ دیا آقا باقر نجفی کی، اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ایمان اور نیت خالص کے ساتھ باوضو ہو کر اگر کوئی شخص سورہ نساء کی آیت نمبر 100 پڑھے، 100 باوضو ہو کر، اور بلکہ نہیں پڑھے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے آیت نمبر 100 کو لکھے، لکھنے کے بعد اس کو پانی سے دھوئے، اور نہار منہ یعنی بغیر کچھ کھائے پیے صبح کے وقت 7 دن تک اس کا پانی پیے، تو اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. آقا باقر نجفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ یعنی بڑا مجرب عمل ہے جادو کے توڑ کے حوالے سے. توڑ کے حوالے سے بھی ہے، اور اگر کوئی شخص چاہے کہ مجھ پر کسی کا کوئی جادو اثر نہ کرے. اچھا، البتہ یہ دماغ میں ضرور رہے کہ ہر چیز بھی جادو نہیں، جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا. مثلا انسان خود سے بہت سارے کام کر رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے گھر کے اندر، اس کا اپنا اخلاق صحیح نہیں ہے، اور جو ہے وہ باہر ایک کو دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ فلاں نے جادو تو نہیں کر دیا. خود اپنے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے مصیبتوں میں گرفتار ہو رہا ہے، اور شک دوسرے کسی کے اوپر کر رہا ہے جو شیطان ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے. تو شاید 0.12%، 3% جگہوں کے اوپر اس طرح سے جادو وغیرہ لوگ عام طور پر جادو کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، تو وہ ایسے سب کیونکہ عامل بھی سارے جادوگر بھی ہیں، سب جعلی زیادہ تر، تو وہ جادو وادو بھی کچھ ہوتا نہیں ہے، چاہے اس کے لیے اٹیمپٹ ہی کیوں نہ کر رہے ہیں.
اور باقی جو چیزیں نامسائد اور اس لحاظ سے ہو رہی ہوتی ہیں جو کسی کو پسند نہیں آ رہی ہوتی وہ کسی جادو وغیرہ کا شاخسانہ نہیں ہوتی بلکہ اپنے ہی اعمال کی کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال چلیں کہ جو بہت کم بھی اگر پرسنٹیج صحیح اگر کوئی شخص جادو کر رہا ہے یا جادو ہو چکا ہے اس کے توڑ کے لیے، تو اس میں بھی سورہ نساء کو اس انداز سے ایمان اور اعتقاد خالص نیت کے ساتھ باوضو ہو کر سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کو لکھے اور وقت صبح بالکل نہار منہ 7 دن تک اس کا پانی پیے. تو اس کے اندر ایسی خصوصیت ہے کہ اس پر نہ صرف یہ کہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا بلکہ کسی پر جادو کی کوئی اٹیمپٹ ہوئی ہو تو وہ اس کے توڑ کے لیے بھی یہ عمل کافی مجرب ہے جادو کے حوالے سے. اچھا، اسی طرح سے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اچھا اب یہاں پھر وہی بار بار چیز کہنی پڑتی ہے، اس میں مومنین ایک دوسرے پر اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال نہ کریں. یعنی وہی کہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھا ہوا ہے اور دشمن جہاں پہ لفظ آ رہا ہے دشمن تو وہاں بس اپنے قریب ترین افراد کے اوپر بھی وہ دشمنوں والے جو ہیں عمل کیے جا رہے ہیں. اگرچہ ظاہر قرآنی آیات ہیں، اس سے کوئی ہارمفل افیکٹ تو اس لحاظ سے نہیں ہوگا، لیکن آپ کی نیت خالص نہیں رہے گی. آپ نے اپنے جو مومن ہے اور ولایت امیر المومن کا کلمہ پڑھنے والا ہے، خدا اور رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور سب چیزوں کے اوپر، اور کچھ آپس کی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں اس کو اپنے دشمن سمجھ لیا اپنا، تو یہ اتنی اچھا ایک فکر نہیں ہے. اس میں انسان کو اپنے آپ کو ہے کہ ہر شخص کو اپنا دشمن اس انداز سے سمجھ لے. بہرحال خواص آیت قرآن کریم جو ہے اس میں بھی یہ آئی ہے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، کہ اگر اس کی جو آیات ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 175، کیونکہ 176 پہ تو یہ سورہ ویسے ختم ہو جائے گا، یعنی بالکل آخری میں جو آیات ہیں، تو اس میں آیت نمبر 174 اور 175 اگر کوئی شخص ان آیات کو خالص نیت سے لکھے اور اتوار کے دن روزہ بھی رکھے، اتوار کے دن روزہ رکھے اور اتواری کے دن ان آیات کو خالص نیت سے لکھے، تو دشمن کے تمام دعوے اس کے اوپر جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے اور اس کو اپنے دشمن پر غلبہ نصیب ہو جائے گا. یہ ایک عمل علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے سورہ نساء کے حوالے سے، لیکن اس کی پورا سورہ نساء نہیں لکھنا ہے، ایک آیت نمبر 174 اور 175 لکھنی، اور اتوار کے روز ہو یہ کام اور اتوار کو روزہ بھی رکھا جائے. کسی کے اگر کسی پر واجب قضا روزے ہیں تو اپنے قضا روزے رکھے، قضا روزے نہیں ہیں تو کوئی بھی مستحب روزہ کی نیت کی کوئی مخصوص دن ہو تو اس دن نیت کر لے. اتفاق اگر ایسا ہو گیا ہو کہ اتوار ہی کے روز جو ہے وہ کوئی ایسی تاریخ آ جائے اور نہیں بھی ہے تو سال کے جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے وہ دن اگر نکال دیے جائیں تو روزانہ ہی روزہ رکھنا مستحب ہے، اور کچھ خاص دنوں میں تاکید زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال اتوار کے روز قضا ہو تو قضا کی نیت سے، ورنہ کوئی بھی مستحب نیت سے روزہ رکھے اور اس کے بعد آیت نمبر 174 اور 175 پڑھے. تو اس دو آیات کی تلاوت سے جو کہ حالت روزہ میں وہ لکھے گا، انشاءاللہ اس کو اپنے دشمن پر کامیابی نصیب ہوگی، اور دشمن نے جو بھی دعویٰ اس کے اوپر باطل دعویٰ کیا ہوگا تو وہ سب دعوے باطل ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور چیز ہے وہ البتہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یعنی مقصد میرا کہنے کا یہ کہ بہت سے رشتہ دار جو بدگوئی کر رہے ہوتے ہیں، بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چرب زبانی سے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے متعلق بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کو خالص نیت کے ساتھ کسی ایسے شخص پر پڑھے جو اپنی چرب زبانی سے آپ کو پریشان کر رہا ہو، یعنی جس کی زبان سے آپ پریشان ہو، وہ بہت بدگو ہو، آپ کے متعلق بہت اس قسم کی باتیں لوگوں کے اندر کر رہا ہو یا کر رہی ہو، آپ کو پریشان کر رہی ہو، لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہی ہو، اور کسی ایسی جگہ اگر مثلا آپ کو بلایا جائے کہ جہاں پر وہ اپنی قوت گویائی سے وہ شخص جو ہے وہ جو بدگو ہے وہ آپ کو کمزور کر رہا ہو یا آپ کو قصوروار ثابت کر رہا ہو، اس وقت اگر وہاں جا کر کہ جہاں پہ سمجھیں اس لحاظ سے کہیں جرگہ لگا ہوا ہے، کہیں بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے جہاں وہ آپ کے خلاف بہت زیادہ کوئی باتیں کر رہا ہے، وہاں جا کر اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کو پڑھ دیا جائے
تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بولتی بند ہو جائے گی اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی اس کی بدگوئی سے حفاظت ہو جائے گی۔ یعنی اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے آیت نمبر 148 کو اس جگہ کے اوپر پڑھ دیا جائے کہ جہاں پر وہ شخص اپنی زبان سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے سورہ نساء کی آیات آپ نے دیکھا کہ عمومی زندگی میں بھی کتنی ان سے حفاظت ہوتی ہے اور کتنے فوائد ان کے عمومی زندگی میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ظالموں سے بچنے کے لیے، ظالم کا خوف دور کرنے کے لیے بھی آیت 148 ہے، یعنی یہ جو بھی بدگوئیوں سے حفاظت کے لیے تھی وہی ظالموں سے بچنے کے لیے بھی۔ اس کے متعلق بھی ہے کہ ایمان اور خالص نیت کے ساتھ لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ اس جگہ جا کر پڑھ دے، لیکن اگر اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اور جس ظالم کے پاس بھی جانا ہو باوضو ہو کر چلا جائے، یعنی آیت نمبر 148 کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اور باوضو ہو کر جس بھی ظالم یا جس سے آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر بھی آیت نمبر 148 پڑھ دیں۔ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آواز میں اس کو پڑھا جائے، زیر لب بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تو اس ظالم سے بھی امان مل جائے گی اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے ظالم سے بچنے کے لیے۔ اچھا، اب اگر اس کے پیغامات بھی اگر آپ دیکھیں تو واقعتاً سورہ نساء کے پہلی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کی وصیت آئی۔ یہ آپ جا کر جب اس کے سورہ نساء کو پڑھنا شروع کریں گے، کیونکہ 176 آیات ہیں، سب پہ ہم رک رک کر اگر گفتگو کریں گے اور ساری آیات بھی دکھاتے ہوئے جائیں تو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی گفتگو۔ تو آپ خود دیکھیں گے اس قدر اہمیت ہے تقوی کی کہ پروردگار عالم نے ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کی وصیت کر رہا، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کرے۔ اس پہ ہمارے اس موضوع پر کئی دروس بھی ہو چکے ہیں، علماء سے بھی سب لوگ سنتے رہتے ہیں، اور قرآن و احادیث تو تقوی کی وصیتوں سے بھرا پڑا ہے۔ پھر اس میں آگے چل کر خلقت انسان کے متعلق بھی گفتگو ہوئی، اور وہ آیات جو اس کے اندر ہیں اس کے ضمن میں ہی یہ علماء جیسے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی وغیرہ اس لحاظ سے کہ حضرت آدم کی نسل کیسے چلی، آگے کیسے بڑھی، کیا مثلاً بھائی بہنوں کی آپس میں شادیاں ہوئی تھیں تو کیا کوئی وہاں حور وغیرہ وہاں سے آئی تھیں، اور اس طرح کی جو بحث ہوتی ہے جس پہ ابھی ہمارا فی الحال جانے کا ارادہ نہیں ہے، کسی بھی اور ضمن میں جب یہ والا مسئلہ الگ سے کبھی ڈسکس کریں گے کہ انسانی نسل آگے کیسے بڑھی تو وہاں پر ان دلائل کو بھی نقل کیا جائے گا۔ لیکن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے اس کے اندر جو جوڑے نفس واحدہ سے جو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اس ضمن میں اپنے دلائل نقل کیے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اس متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے تو تفاسیر وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ خلقت انسانی کے متعلق گفتگو، رشتہ داروں سے متعلق بڑی گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں بڑی تاکیدی گفتگو ہوئی۔ معاشرے کے اندر دیکھیے یتیم موجود ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، خاص طور پر یتیم ان کے جو میراث وغیرہ کی تقسیم ہے اس کے اندر عام طور پر خدا نخواستہ معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد نہ ہو جو ان کے میراث کو غصب کر کے بیٹھ جائیں یا اس کے نگران وغیرہ بن جائیں اور اس تک بعض اوقات لوگ اپنے نام کروا لیتے ہیں، یتیم محروم ہو جاتا ہے۔ تو یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید اسی سورہ نساء میں آئی۔ اسی طرح سے مردوں کو 4 نکاح کی اجازت، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع جو قرآن کی اس سلسلے میں آیات ہیں سورہ نساء میں، اس کی اجازتوں کا مسئلہ آیا ہے، اس کی اجازت کا، وہ بھی اس کے اندر یہ اسی سورہ نساء کی مشہور آیات میں سے۔ عورتوں کے مہر ادا کرنے کی بڑی تاکید آئی، عورتوں کا مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ عام طور پر لوگ ایسی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں یا زور زبردستی وغیرہ کر کے جو ہے اس کو معاف کروا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ اگر کوئی بخیر و خوبی خود ہی جو ہے وہ معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر عطا کرو، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، پھر شوق سے تم اسے استعمال کر سکتے ہو، لیکن خوشی خوشی ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بس بیچاری وہ صبر کر کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس کو خوشی خوشی نہیں کہا جائے گا۔ تو عورتوں کو مہر ادا کرنے کی اس لحاظ سے بڑی تاکید آئی۔ دیکھیے قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف ہی
یعنی قرآن پہ قرآن ختم ہو رہے ہیں اور اس کے جو چیز لکھی ہوئی ہے اور جو احکام بیان ہو رہے ہیں اس کے برخلاف عمل کر رہے ہیں، تو اس کی تو روایتوں ملتا ہے نا گویا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، یعنی اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تو جب کبھی آپ آیات سورہ نساء کی تلاوت کریں تو دیکھیں بھی تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں، اور اپنی جہاں کوئی غلطی ہے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے مثلا میراث کے بہت زیادہ احکام سورہ نساء کے اندر بیان ہوئے، اور میراث کے اندر واقعتاً جتنی غلطیاں معاشرے کے اندر میراث کے سلسلے میں شاید ہی کسی مسئلے کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر کہ میراث میں لوگوں کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی ہے، صحیح طور پر میراث ملتی نہیں ہے لوگوں کو، کچھ محروم رہ جاتے ہیں، خاص طور پہ وہ افراد کے جو اپنی دوسری شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، چھپائی بھی ہوتی ہیں اور اولادیں بھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ان تک مرنے کے بعد ان کی جو دیگر جو اولادیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہیں ان تک ان کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری میراث کے سلسلے میں ایسی گڑبڑ ہیں، یا مثلا خواتین کے سلسلے میں عورتوں کو عام طور پر میراث میں حق نہیں دیا جاتا، یا ان کو اس لحاظ سے جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں رخصت ہو کر چلی گئیں تو باپ کی جو جائیداد ہے مثلا وہ اس لحاظ سے ان کے جو حقیقی ورثاء ہیں اس کو تقسیم ہونی چاہیے۔ تو بہت سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غلطیاں میراث کے سلسلے میں دیکھی جاتی ہیں، وہ اسی سورہ نساء کے اندر آئی ہیں۔ خاص طور پہ لڑکیوں کے حق میراث کا تو الگ سے بھی بیان آیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کو کتنا حصہ ہے یہ اسی آیت کے اندر آیت نمبر 11 میں بیان ہوا ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان یعنی میراث کے مسائل کو سمجھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی تقسیم ہو۔ اور پھر آیات کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جو ان حدود سے تجاوز کرے گا وہ ہمیشہ دردناک عذاب کے ساتھ جہنم میں رہے گا، یعنی جو بھی چیزیں سب بیان ہوئی ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدود بیان ہوئی ہیں، اس کے اگر کوئی برخلاف جائے گا تو دردناک عذاب کے ساتھ جہنم میں رہے گا۔ تو قرآن کی یہ آیات ہے، یہ سورہ نساء کے اندر۔ اچھا، پھر توبہ کی قبولیت کی آیات بھی ہیں اس میں۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی شخص مثلا توبہ کر رہا ہے تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے برائیاں کرتے ہیں، جب موت سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، یعنی فرشتہ اجل کو دیکھے جانے سے پہلے انسان اپنی صحیح طور پر وہ توبہ کر لے۔ یہ نہ ہو کہ جب بالکل ہی موت سامنے آ گئی، کچھ ایسے بڑے مرض موت میں بالکل گرفتار ہو گئے، چلے وہاں تک بھی بات چل جاتی ہے کہ انسان اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن فرشتہ اجل کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی توبہ نہیں۔ یہ فرعون والی توبہ جو ہے وہ پروردگار عالم قبول نہیں کرتا ہے کہ جب موت بالکل سامنے آ گئی اس وقت توبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 118 کہ وَلَيْسَتُ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ، یعنی موت کو جب سامنے آ گئی اس کے بعد پھر کوئی توبہ تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ تو ابھی جب تک زندہ ہیں، میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں، اس سے پہلے سچی طور پر توبہ ہو جانی چاہیے، ورنہ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی کو ایک دم سے سڈن ڈیتھز بھی آج کل ہو جاتی ہیں، اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہے کہ توبہ کے لیے، تو ہر وقت توبہ کے لیے مائل رہنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ روزانہ ہی توبہ کرنی چاہیے۔ محرم رشتوں کا بہت بیان اس سورے کے اندر ذکر ہوا ہے، اور سب رشتے جو ہے باقاعدہ گنوائے گئے ہیں، تاکہ اس میں یہ بھی رہے کہ بہت سارے چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں کہ جناب یہ تو پھپھائی ہیں، یہ تو خالوئی تو ہیں، یہ تو اپنے، تو یہ سب چیزیں، یہ سب نامحرم رشتے ہیں، ان کے سامنے پردہ بھی کرنا پڑے گا، بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس طرح کے جو کزنز وغیرہ سے پردہ ہے۔ عام طور پر سوچتے ہیں یہ تو اپنے گھر کے ہی سارے افراد ہیں، ہر وقت تمام تقریبات میں لوگ ملتے ہیں، تو وہاں پر ان رشتوں کے اندر حجاب وغیرہ کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو محرم رشتوں کا بیان الگ سے اللہ نے جو ہے وہ کیا ہے کہ صرف محرم ہی ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ سارے نامحرم، تو ان میں تمام ان احتیاطوں کو بروئے کار لانا چاہیے کہ جو کہ ان نامحرم رشتوں کے سلسلے میں حجاب وغیرہ کا الخصوص بیان ہے۔ اس میں آیت متع جو بہت مشہور آیت ہے، آیت نمبر 24، وہ سورہ نساء کی ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ تو آیت متع وہ اسی کے اندر ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر یہ چیز جب دلائل کے طور پر پیش کی جاتی ہے تو آپ کے دماغ میں رہے کہ آیت نمبر 24 ہے۔ اچھا، ایک دوسرے کا حق مارنے کی بڑی مذمت آئی ہے سورہ نساء کے اندر، آیت نمبر 29 میں،
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو۔ تو لوگ ایک دوسرے کو قرضہ لے کر واپس نہیں کرتے ہیں، کوئی اور مال لے لیا امانتاً، کوئی چیز ان کے پاس آ گئی وہ واپس نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سخت اس کی مذمت آئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے انسان نہ کھائے اور متوجہ رہے، اور گاہے پگاہے چند مہینوں کے بعد اپنے دیکھنا چاہیے کسی کوئی چیز آپ کے پاس آ تو نہیں گئی، اگر آ گئی ہے تو اس تک واپس لوٹائیں۔ لوگ عام طور پر قرضے لے کے اور اس کے بعد ٹالتے رہتے ہیں، اور وہ بھی بیچارہ یا تو شرم حضوری میں دوسرا جو ہے وہ خاموش رہتا ہے یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک دوسرے کا مال اس طرح سے کھانے کی اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں شدید مذمت آئی ہے۔ اچھا، اسی سورہ میں آیت نمبر 31 میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا ایک انعام بیان ہوا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے جن سے تم کو روکا گیا ہے، تو ہم تمہارے دوسرے گناہوں کی یعنی چھوٹے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے، اور تمہیں ندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں باعزت منزل تک پہنچا دیں گے۔ یعنی انسان اگر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو پروردگار عالم صغیرہ گناہوں سے اس کی پردہ پوشی کرے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ البتہ اس میں تھوڑی سی بحث ہے، ہماری جو گناہ کبیرہ کے موضوع پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور یہاں پر الگ سے مدرسے مولانا عامر یاسوبی صاحب قبلہ انہوں نے بھی فہرست گناہ کبیرہ جو ہے پیش کی تھی کہ تقریباً 100 کے قریب ایسے ہیں کہ جو کہ گناہ کبیرہ شمار ہوتے ہیں، اس میں سے بھی 82 جو ہیں وہ تو یقینی کبیرہ ہیں۔ 18 کے متعلق علماء میں بحث ہے کہ انہیں کبیرہ مانے یا صغیرہ مانے، اور کچھ کبیرہ کہتے ہیں کچھ صغیرہ کہتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ گناہ صغیرہ بھی ہو اور اس کی تکرار بار بار کی جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر انسان وہ اس کے پاس ایک لسٹ ہو، دیکھ لے کہ ان میں سے کبیرہ گناہ کون سے ہیں، ان سے اپنے آپ کو اگر بچا لے ان 100 گناہوں سے، جس کی ایک باقاعدہ ایک لسٹ ہے، جو مجتہدین کی جو کتابیں ہوتی ہیں مفصل منہاج الصالحین یا امام خمینی کی تحریر الوسیلہ وغیرہ ہے، ان میں بھی ایک لسٹ بیان ہوئی ہے۔ ان میں نسبتاً ذرا لسٹ کم ہے، لیکن جو اور علماء کی بھی تمام چیزیں جمع کر لی ہیں تو بہرحال 100 سے اوپر ہی لسٹ نہیں جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو صغیرہ گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دے گا۔ البتہ صغیرہ اور کبیرہ کے اندر بھی ایک بحث آتی ہے، بہت سے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر گناہ ہی پر جو پروردگار کی جس میں نافرمانی ہو کبیرہ ہی، یعنی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ بھائی کوئی کہے کہ جناب جو شہید دست غیب شیرازی کہتے تھے کہ کبیرہ اور صغیرہ کی بحث میں کہ کیا کوئی شخص یہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے بڑے سانپوں اور اژدہوں سے تو میں اپنے آپ کو نہیں ڈسوا رہا ہوں، لیکن چھوٹے سائز کے سانپوں سے اپنے آپ کو کٹوا لیتا ہوں۔ نہیں، ہر چھوٹا بھی ہے تو سانپ ہی نا، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو چھوٹا گناہ بھی آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ لیکن پروردگار نے بہرحال یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کبائر سے اپنے آپ کو بچائے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں سے درگزر کریں گے اور تمہیں کرامت والی منزل تک پہنچا دیں گے، یعنی جنت میں تمہارا داخلہ ہوگا۔ اس کے بعد اس میں ایک بڑی معرکۃ الارا آیت ہے، آیت نمبر 34، مرد عورتوں کے حاکم و نگران ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، یعنی اور مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اب اس میں ایک بڑی بحث آتی ہے، خاص طور پر ان بحثوں جس میں ہمارے ایک الگ سے ایک یا 2 نشستیں پوری ہوں گی کہ وہ روایات کہ جن میں عورتوں کو ناقص العقل قرار دیا گیا ہے، جن میں عورتوں کو کی مذمت آئی ہے، ان کی عقل کے اعتبار سے آئی ہے، ان کے بعض اعمال کے اعتبار سے آئی ہے، تو اس کا حقیقی اور صحیح مفہوم کیا ہے۔ عام طور پر مرد حضرات گھروں میں اپنی بیویوں کو چڑھانے وغیرہ کے لیے ان احادیث کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کا صحیح پہلے تو ان کو بحث ہوگی کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان احادیث کا کس ضمن میں وہ احادیث آئی ہیں، پھر ان کا اطلاق ان تمام عورتوں کے اوپر ہے یا نہیں، ایک خاص موقع ہے اس کا۔ اسی کے اندر یہ والی چیز بھی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، بس ہم نے جو کہہ دیا آرڈر کر دیا، بس یہ چیز ہے۔ تو یہ ان معنوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ
ایک انتظامی لحاظ سے ایک چیز آئی ہے تو اس کی اپنے مقام پر ایک تفصیل ہے، لیکن یہ بڑی مشہور آیت ہے اس لحاظ سے، الرجال قوامون علی النساء، تو اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آئے گی۔ بخل کی بڑی شدید مذمت آئی آیت نمبر 37 میں، کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ خاص طور پہ دیکھیے بخیل جو ہے، یہ عام طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ عام طور پر مثلا کوئی آپ کی دعوت نہیں کر رہا ہے تو آپ کہیں یہ بڑا کنجوس ہے، تو کسی کو اپنے گھر ہی نہیں بلاتا ہے، یعنی ان معنوں میں یہ چیز اتنی نہیں ہے، بلکہ اصلاً بخیل وہ ہیں جو کہ اپنے واجبات ادا نہیں کرتے، اس کی بھی ایک الگ تفصیل ہے، اور یہ دیگر معنوں میں بھی آ سکتے ہیں کہ جو کہ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے غریب ہیں، کتنے زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، یہ پیسوں پہ پیسے جمع کر رہا ہے اور یہ مثلاً غریبوں تک ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے۔ خاص طور پہ دیکھیے کووڈ وغیرہ کا دور ہے، اس کے اندر خود بھی آپ اپنے دائیں بائیں اطراف میں کہ بہت سے جو وہ افراد کے جو کہ ذرا سفید پوش ہیں اور ہر ایک سے مانگتے نہیں پھرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اوپر تو کوئی مالی بوجھ نہیں آ گیا ہے کہ اس کو کسی بھی طور پر، ہر شخص سوچ رہا ہے کہ بھائی جب ان پہ آیا ہے تو مجھ پہ نہ آ جائے، تو ہر آدمی اپنے سیونگ کو جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن بہرحال بہت سے مومنین ہیں جو کہ ماشاءاللہ اس سلسلے میں متوجہ ہیں اور معاشرے میں امداد بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال جہاں بخل کا لیکن زیادہ اطلاق اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے واجبات ادا نہ کرے۔ خمس واجب ہوتا ہے، لاپرواہ ہے خمس کو ادا کرنے سے، دیگر مالی واجبات ہیں وہ ادا نہیں کر رہا ہے، حج پہ نہیں جا رہا ہے، اور اب تو کووڈ کے بعد سے ذرا سننے میں آئے کہ حج مزید مہنگا ہو جائے گا۔ اب وہ شخص کہے کہ نہیں واجب تو ٹھیک ہے، ابھی پیسے بڑھتے جا رہے ہیں تو میں اب حج کو اور مؤخر کرتا چلا جائے پیسے بچانے کے چکر میں۔ تو بہرحال یہ بخل کی مذمت آئی ہے اس میں۔ اچھا، ریاکاری میں مال کو خرچ کرنے کی مذمت آیت نمبر 38 میں آئی۔ جو لوگ بھی اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو دکھانے کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں، بس یعنی اس کو یہ سمجھا گیا کہ جیسے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا شیطان ساتھی ہو جائے وہ بدترین ساتھی، یعنی جو ریاکاری وغیرہ اعمال کے اندر ہے۔ اب ہم تو دیکھیے دوسروں کے اوپر ریاکاری کا حکم نہیں لگا سکتے، یعنی اچھا یہ ریاکار نہیں، یہ تمام آیات یا روایات جو جتنی بھی آئی ہیں، انسان اپنے اوپر اس کو اطلاق کر کے دیکھے کہ تم تو نہیں ایسا کر رہے ہو، یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کے اوپر، جیسے ہم نے ہماری اس موضوع پہ مدرسے کے سلسلے میں ایک کتاب بھی ہے تکبر کے سلسلے، تو تکبر کی علامتیں بیان ہوئی تو اس میں بھی یہ چیز آئی ہے۔ یہ ایک کتاب آئینہ ہے، اس میں اپنی اخلاقی برائیوں کیسے جانچے، تو اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ انسان ان علامتوں کو دیکھ کر دوسروں پہ حکم نہیں لگائے، اچھا یہ دیکھیے تو متکبر لگ رہا ہے ہمیں، اچھا یہ تو دیکھیں ریاکار لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کو دل کی چھپے ہوا حال نہیں پتا ہوتا۔ بہت سے لوگ بہت سے بڑا بن ٹھن کے رہتے ہیں، بڑا کلف لگے کپڑے پہنے، اپنے کا یہ تو بڑا متکبر ہے، نہیں، اس چیزوں سے تکبر نہیں ہوتا، یہ دل کی کیفیت ہے۔ ہر شخص اپنے اندر اپنے لیے خود محسوس کرے کہ یہ علامت مجھ پہ پائی جاتی ہے، یعنی دوسروں پر اس کا حکم نہ لگائے۔ تو دیکھیں کہ مثلا مجلس اعضاء کا تبرک ہے یا اور پیسے خرچ کرنے کے جو مقامات ہیں، وہاں غیر اللہ کی کوئی نیت نہیں آنی چاہیے، اللہ کے لحاظ سے ایک نیت رہے۔ اعمال میں ریاکاری کی پہچان کے طریقے کیا ہیں اس پہ ہمارے کئی دروس موجود ہیں مدرسے کی طرف سے، تو ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کیسے ہم پہچانیں کہ ہم ریاکار تو نہیں، اس میں علامتیں بیان ہوئی۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 43 آیت تیمم ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ تو تیمم کی آیت اس کے اندر تیمم کا جس میں حکم موجود ہے وہ آیت نمبر 43 آئی ہے، اور اکثر و بیشتر افراد کو دیکھا ہے کہ جو دیندار بھی ہیں لیکن تیمم کے نام سے گھبراتے ہیں اور تیمم کا طریقہ انہیں صحیح نہیں آتا۔ تو مدرسے نے اس پر کئی ویڈیوز بھی ڈالی ہیں اس کے مسائل کی، اور اس کے اوپر سرچ کی جا سکتی ہیں یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بھی کہ شیعہ طریقے سے تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پانی نہیں آ رہا ہے، ایسے آکورڈ ٹائمنگز کے اندر وضو یا غسل کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو یا پانی ہو لیکن شدید ٹھنڈا پانی ہے جس سے ممکن ہی نہیں ہے مثلا وضو یا غسل کرنا،
تو پھر تیمم کی بھی ایک نوبت آ سکتی. تو اس کے لیے ہمیشہ گھر میں اس کی تیاری بھی رکھنی چاہیے کہ مٹی وغیرہ لوگ کہتے ہیں مٹی کہاں ہے، مٹی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اور عام طور پر تنگی وقت کا جو تیمم ہوتا ہے کہ مثلا نماز قضا ہونے والی ہے، اس میں تو اتنی دیر تک تیمم کر کے آئیں گے تو اس میں تو پورا وضو اور یہ غسل بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں ویسے جگہ ہی نہیں مل رہی. تو آپ کو یہ تمام چیزیں سیکھنی چاہیے. تو آیت تیمم ہے تو اس کا پیغام یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ بھی سیکھیے اور اس کا انتظام گھر میں کر کے رکھیے. آیت لعن آیت 52 ہے. اس میں پروردگار عالم نے لعنت کی ہے، اور لعن کے متعلق نہ جانے کتنی قرآن کے اندر آیات آئی ہیں. لعن کو عام طور پر ایک چیز سمجھ لیا گیا، ہمارے بھی افراد سمجھنے لگے ہیں، وہ یہ کہ شاید یہ گالی ٹائپ کی کوئی چیز ہے. نہیں، گالی نہیں، یہ رحمت خدا سے دوری کی دعا ہے. یعنی لعن کے معنی ہے کہ وہ شخص رحمت خدا سے دور ہو جائے. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. اور پورا قرآن تو عام طور پر بہت سے دشمنان اہل بیت کے سلسلے میں بھی افراط و تفریط کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان پر لعن بھی نہ کیجیے. ہاں، لعن اس لحاظ سے تو ضرور ہے کہ عام پبلک پلیسز کے اندر اور اس طرح سے نہ کی جائے کہ مثلا جو جسے فساد وغیرہ کا اندیشہ ہو. لیکن بہرحال یہ قرآنی حکم ہے اور مستحبات کے اندر سے بھی قرار دیا. اس پہ مراجع کے فتاوی بھی موجود ہیں. لیکن بہرحال کہ انسان ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں کوئی تفرقہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہو اور فساد ہونے لگے، وہ ایک حرام میں بدل جائے گا. تو لیکن یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ حکم لعن ہی بالکل ختم ہو گیا ہے، یہ بھی نہ ہو. اور یہ بھی نہ ہو کہ کوئی کہے گا جب حکم آیا تو ہر جگہ لعن کہیں گے چاہے فسادی کیوں نہ ہو جائے. نہیں، یہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو آیت 52 لعن سے متعلق بھی. حسد کی بڑی مذمت آئی آیت نمبر 54 میں. یا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے. تو حسد کرنا، اچھا اس میں بھی ایک چیز ہے حسد اور ایک ہوتی ہے رشک. اچھا حسد کی بھی 3 اقسام ہیں. ان میں سے 2 اقسام جائز ہیں، صرف ایک قسم حرام بنتی ہے کہ جب اعضاء و جوارے سے انسان کسی کو کوئی نعمت پہنچنے سے روکے. مثلا کسی لڑکی کا بہت اچھی جگہ رشتہ طے ہوا، آپ نے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ وہ دوسرے مشکوک ہو گیا اور رشتہ ختم ہو گیا. اب آپ کہیں گے میں حسد تو نہیں کرتی، میں نے صرف ایک اس طرح کے کوئی جملہ، چاہے وہ معنی خیز جملہ ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی حسد کی اس کے اندر آ جائے گا. یہ حسد کا گناہ آپ کو ملے گا. یا مثلا کسی کو کوئی بہت اچھی جاب مل رہی ہے، آپ نے وہ جاب ختم کرا دی. کسی کو کوئی بینیفٹ ملنا ہے، وہ آپ نے کچھ کہہ کے، یعنی اپنے زبان، اپنے ہاتھوں، اپنے پاؤں کو، اپنے ایفرٹس کو یا اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اس شخص تک وہ نعمت پہنچنے سے روک دی. اسی کو حسد کہتے ہیں. تو ایسے لوگ افراد کی بہت مذمت آئی جب انسان یہ والی آیات پڑھے کہ جن پر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ عطا کہ انسانوں سے ان سے حسد نہیں کرے. اللہ نے مذمت کی ہے اس کے اندر. بلکہ یہ کر سکتے ہیں غبطہ، جسے رشک کرنا کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس کو دیا، مجھے بھی دے. لیکن حسد میں زوال نعمت کی تمنا کی جاتی ہے دوسرے شخص کی. کہا جاتا ہے نا کہ حاسد کے لیے یہی سزا کتنی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. اس کو کوئی اور سزا نہیں بھی ملے، وہ اپنی حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے. تو بہرحال اس کی بڑی مذمت آئی ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ حسد کی جو تیسری قسم ہے، پہلی 2 قسمیں جو ہیں وہ حرام کی حد تک نہیں. مثلا کسی کے لیے دل میں برائی آ رہی ہے، آ کے نکل رہی ہے، یہ بھی حسد نہیں. برائی آ رہی ہے اور دل میں بیٹھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک بھی حرام تک نہیں پہنچا. البتہ اخلاقی برائی ہے، اس کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہیے. پھر وہ اخلاقی برائی اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ دوسرے کے لیے نعمتوں کو پہنچنے سے روکنے لگتی ہے. محسود جو ہوتا ہے، حاسد جو حسد کر رہا ہوتا ہے، محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے. تو حاسد جو ہے اس تک نعمتوں کو پہنچنے سے اپنے تعلقات، اپنے اعضاء و جوارے کو استعمال کرتا ہے. تو پہلی 2 اقسام میں حرام کی حد تک نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے. اور جب یہ تیسری چیز میں داخل ہو جائے کہ جب وہ اپنے اعضاء و جوارے کو استعمال کرنے لگے تو پھر حرام کی حد تک پہنچتا. تو آیت نمبر 54 میں یہ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ اسی کے اندر آیت 59 ہے جو آیت اولی الامر کہلاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کتنا آپ مجالس کے اندر اس آیت کو سنتے ہیں. تو اس میں تو اتنی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر لوگ اس کی تفاسیر سے بھی واقف ہیں. پیغمبر اسلام سے توسل کی آیت نمبر 64.
اور ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا ہے مگر اس لیے کہ خدا سے اس کی حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے. اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، کاش وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا یہ اگر آپ کے پاس آ جاتے، رسول اللہ کے پاس، اور خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار فرماتے تو یہ خدا کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. یہ آیت خاص طور پر مدینے میں جب حجاج کرام جاتے ہیں تو علماء وہاں جا کر ضرور اس آیت کو اپنا دروس کا عنوان بناتے ہیں. اچھا، یہ آیت خاص طور پر وہابی فکر افراد سے بھی بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر یعنی پیغمبر کی اپنی زندگی میں بھی اور پیغمبر کے بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد توسل کا جو نظریہ ہے ہمارا کہ چاہے وہ اس دنیا کے اندر زندہ موجود ہو یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہو، ہر صورت میں ان سے توسل کا حکم ہے. اور آیت کے اندر کوئی تخصیص نہیں کہہ رہا کہ یہ رسول جس وقت زندہ ہوں اسی وقت کے لیے. جب بھی کوئی شخص جس نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ پیغمبر اسلام کے قبر کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرے اور رسول اللہ بھی اس قابل ہو، یعنی کہ وہ رسول بھی اس کے استغفار کو قبول کریں تو خدا کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. ستون ابی لبابہ جو وہاں پر مدینے میں مسجد نبوی کے اندر ہے، جب ان کی تفاصیل بیان ہوتی ہیں ان ستونوں کی، اس میں ستون توبہ اور ستون ابی لبابہ جو ہے اس پر اس کے ضمن میں اس کی تاریخ جب بیان ہوتی ہے تو یہ والی آیت ضرور اس میں آتی. تو یہ آیت 164 نمبر کی تھی. اس کے علاوہ آیت جو 65 ہے اس کے اندر بھی یہ آگے چل کر آیا ہے کہ اگر کوئی خدا اور رسول یعنی کہ آپ کے پروردگار کی قسم ہرگز صاحب ایمان نہیں بن سکیں گے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں. پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی کا احساس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بہرحال پیغمبر کا حکم اب یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ لوگ ایک زمانہ تھا یہاں پر، اب پتہ نہیں کہ ابھی بھی عدالتوں میں ہوتا ہے یعنی کہ جب اس قسم کی چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، مثلا فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں میراث وغیرہ کے، تو پہلے پوچھا جاتا تھا آپ کو انگریزی قانون کے مطابق میراث کا فیصلہ چاہیے یا شریعت محمدی کے مطابق. تو لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت اکثریت لوگ کہتے تھے ہمیں کیونکہ اس میں ذرا فائدے زیادہ ملتے ہیں، ہمیں انگریزی قانون کے مطابق فیصلہ چاہیے. یعنی رسول اللہ نے جو ان کے لیے فیصلہ کر دیا، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ نہیں چاہیے. میں خاتون سے واقف ہوں جنہوں نے بہت بڑا اپنا حق میراث جو ہے، ظاہر بیوی جو بیوہ ہوتی ہے، اولاد ہے تو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد نہیں ہے تو 4تھائی حصہ ملتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو شریعت کے مطابق اپنا حصہ چاہیے. تو اس طرح کے بہت سارے صاحبان ایمان ہیں. تو بہرحال کوئی بھی چیز جو فقہی حکم اپنے لیے پتہ چلا، کوئی بعض اوقات مجتہد کے پاس بھی جاتے ہیں اپنے فیصلے کو کروانے کے لیے، تو جو فیصلہ وہاں سے ہو جائے پھر اس کو قبول کر لینا چاہیے. اس طریقے سے پیغمبر اسلام کے متعلق یہ والی چیز آئی ہے کہ جب ایک شریعت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے تو اس کے فیصلے کو قبول کرو. اچھا، پھر اگلی آیت ہے آیت 69، جنت میں مومنین کے ساتھ رفاقت. اس کی ایک شرط بیان ہوئی، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہترین رفیق. یعنی اس میں شرط کیا ہے؟ یہاں ہر ایک کو ہم ہر فاسق و فاجر و بدکار کے لیے بہرحال دعا تو چلے کسی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن ہر شخص کو کہ بس جوار معصومین میں اس کو جگہ ملے وہ ٹھیک ہے. دعا کی حد تک بالکل ایسا کرنا چاہیے اور اپنے سے اچھی دعا کرنی چاہیے، کسی کے اعمال کا پتہ نہیں. لیکن اصلاً جو شرط بیان ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. جب اطاعت کرے گا تب ان کے ساتھ رہے گا. یعنی وہی ہے کہ بالکل برخلاف عمل کر رہا ہے ان کی سیرت کے اور کہے گا میں پھر بھی جوار معصومین ان کے ساتھ رہوں، تو یہ ایک عجیب سی خواہش ہے، اس پہ انسان کو غور کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ آیت نمبر 80 میں سورہ نساء کی، اس میں ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. جو رسول کی اطاعت کو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی. یہاں پر آج کل توحید کے ایسے دعوے دار بھی آ گئے ہیں
اور کتنے ہی نئے نئے ایسے فرقے ہمیں اس پہ نظر آ رہے ہیں کہ جو کہ حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، بس کہتے ہیں ہم تو قرآن دیکھیے، ہم تو قرآن سے صرف بات کرتے ہیں، صرف قرآن آیت پیش کیجیے گا، حدیث پیش نہیں کیجیے گا۔ تو بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو آپ ان کی تعلیمات سے منہ موڑ کر کدھر جا رہے ہیں اور ڈائریکٹ حوالدار بننے کے چکر میں کیوں ہیں؟ تو بہرحال رسول اللہ کی اطاعت وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ قتل کی مذمت پر بھی آیات آئی ہیں 92 اور 93 کہ جو بھی کسی مومن کو قصداً قتل کرے گا اس کی سزا جہنم۔ تو دیکھیے بہرحال اس کے اندر وہ چیز بھی شامل ہو سکتی ہے کہ عام طور پر جس کا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ مثلا انہوں نے احتیاط نہیں کی اور حمل قرار پا گیا مثلا، اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسکیوزز اس کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بلکہ اقدام کر چکے ہوتے ہیں اس کو ابورٹ کرانے کا، اور اس کے بعد پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو دیت وغیرہ الگ واجب ہوتی ہے، اس کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ بھی قتل کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کے تمام احکامات سے بھی انسان کو مکمل خبر رہنا چاہیے۔ تو قتل صرف یہ نہیں کہ بس کوئی چھری چاقو ایک گن لے کے کسی کو مارے، یہ بھی قتل کے اندر آتا ہے کہ بچے میں اگر روح پڑ چکی ہے، ویسے تو اس سے پہلے بھی جو ہے اس کو گرانا جائز نہیں ہے، سوائے کہ کچھ خاص طبی ایسی سخت ترین وجوہاتوں کی جس میں اس کی اجازت ملتی ہے۔ یہ عام طور پر نہیں کہ بچے بہت ہو چکے ہیں اور اب جو ہے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، اس کے بعد ان کو گرانے کی فکر ہو جائے، یہ اس میں چلا جائے گا، بہت ہی بڑا اور خطرناک گناہ ہے۔ اسی طرح سے آیت 101 میں نماز قصر کا بھی حکم ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ اپنی نمازوں کو قصر کرو۔ اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے مختلف لوگ افراد اس قسم کے بھی ہیں کہ وہ نئے نئے فرقے اس پہ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں نماز قصر تو واجب نہیں۔ دیکھیے آیت کا انداز یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ اپنی نماز کو قصر کرو، اس کا مطلب ہے کہ واجب نہیں۔ تو فلا جناح علیکم یا فلیس علیکم جناح، یہ جیسے کہ حج کے سلسلے میں بھی سعی کے لیے بھی آتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سعی کرو، تو اس کا مطلب ہے سعی کرنا بھی واجب نہیں ہے، اپنی مرضی یہ کرے یا نہ کرے، جبکہ وہ واجبات میں سے۔ تو قرآن فہمی اس طرح کی نہیں، آج کل یہ بھی ایک بڑا فتنہ بن گیا کہ صرف ترجمہ قرآن پڑھو اور اس سے خود ہی مسائل اخذ کرنے شروع کر دی۔ تو بہرحال نماز قصر واجب نمازوں میں سے ایک ہے کہ جب شرائط پوری ہو جائیں تو نماز کو قصر کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے بھی افراد جو فقط قرآن کے لفظی ترجموں کو دیکھ کے خود سے منمانی تعویلات کرتے ہیں تو وہ اس کے بھی انکار کرنے لگے۔ نماز خوف کا طریقہ اس کے اندر بیان ہوا ہے آیت نمبر 102 میں۔ وہ ایک خاص طریقہ ہے کہ جو کہ ہمارے یہاں ملتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو نماز پڑھی تھی وہ کون سی نماز تھی، تو اس میں بھی یہ ہے جو باجماعت پڑھی تھی، تو اس میں بھی نماز خوف کا ایک علماء اس میں بتاتے ہیں جس کا طریقہ اسی آیت 102 کے اندر آیا ہے، جو بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، بہرحال آپ دیکھ لیجیے گا اس کو تفصیل کے ساتھ۔ نماز خوف نیک اعمال پر جنت کی ترغیب آئی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں نیک اعمال کیے ہیں، من قریب انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں داخل ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو انسان واقعتاً یہ صرف یہ کتنی دفعہ اس کو پڑھ کر گزر جاتا ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح دو مستقل شرطیں بیان کی گئی۔ نہ تو فقط ایمان سے کام چلے گا، نہ فقط عمل صالح سے کام چلے گا، دونوں کو ساتھ ملا کر چلنا ہو، تب جنت میں داخل ہوں گے۔ کہ دونوں شرطیں ساتھ ساتھ ہیں جن میں سے ہم کوئی نہ کوئی ایک شرط بھلائے بیٹھے۔ آپ کو سرپرست بنانے کی بڑی مذمت آئی آیت نمبر 144 میں کہ خبردار کفار کو اپنا، اے ایمان والو خبردار مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا۔ تو آج کل یہ چیز بہت ہی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، یعنی مسلمان ممالک گویا بالکل یہود و نصارہ کے قدموں کے اندر بیٹھ کیا بلکہ لیٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جبکہ قرآن نے کتنا واضح طور پر کہا ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست یعنی کبھی ہرگز نہ بنانا، خبردار۔ تو سورہ نساء کی کوئی آیت پڑھتا ہوا جائے تو اس کو دیکھنا چاہیے کون ایسے ممالک ہیں جو کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بنا رہے ہیں۔ آیت نمبر 144 کے اندر آپ دیکھیے،
تو اس طریقے سے اگر سورہ نساء کا اگر آپ پوری تلاوت کرتے ہوئے جائیں اور ترجمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے تو ہم نے سرسری سا ایک ڈسکشن کے طور پر آیات کو لے کر آیا، اس کی نہ تفسیر میں گئے، بس ایک عمومی طور پر ایک حکم بیان کر کے اس کی طرف ایک توجہ دلائی کہ پروردگار ان آیات میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو باقی جو سورہ نساء پوری 176 آیات ویسے آپ شروع سے ترتیب سے پڑھتے ہوئے جائیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے جائیں تو آپ خود اپنے اندر بڑی نمایاں تبدیلی پائیں گے کہ پروردگار عالم مجھ سے یہ تمام چیزیں ارشاد فرما رہا ہے جن سے میں بالکل لا علم ہوں، یا اگر علم بھی ہے تو میں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہوں، جبکہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اس وجہ سے حکم ہے کہ اپنے لحاظ سے آپ مجتہد نہ بنے کہ کوئی چیز ان سے اپنے فقہی احکام اخذ کرنے لگیں اپنی منمانی کوئی تعویلات کر کے، لیکن جتنی اس طرح کے احکام اور اخلاقی امور ہیں اس میں تو پروردگار عالم کی ان تمام چیزوں کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کے فضائل بھی دیکھے ہمارے عمومی زندگی میں کتنی اس کی فضیلت اور اس کی بہت سی آیات، اور یہ پورا سورہ بھی کتنا زیادہ کام آنے والا ہے، دنیاوی چیزوں میں بھی، آخرت والی چیزوں کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی کام آئے گا یہ سورہ، فشار قبر سے بچائے گا، آخرت میں بچائے گا، تو اور دنیا کی تمام چیزوں کے لیے بھی۔ تو اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی مستقل جاری رکھیے اور اس کے پیغامات پر بھی عمل پیرا رہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔